بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جو امید کرتا ہوں کہ سننے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک ناگن ہے۔ وہ ناگن کون ہے اور اس ناگن کا جو ہے وہ اس کہانی سے کیا واسطہ ہے، یہ تو آپ کو مکمل کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ جن بھائیوں کو میری یہ کہانی پسند آئے، میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کو دیکھ سکیں، جان سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل پہ آ کر نئی سے نئی کہانیاں سن سکیں۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ملک ہندوستان میں ایک ایسا شہر ہے جسے ناگپور کہا جاتا ہے۔ ناگپور کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ناگپور میں ایک ناگ دیوتا کا بہت بڑا مندر ہے، جہاں پر ناگ دیوتا کا بہت بڑا بت جو ہے وہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ پورے ملک ہندوستان سے دور دور سے لوگ ناگ دیوتا کے مندر میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال یہاں پر ایک میلہ لگتا ہے، اور اس میلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر اس میلے میں دنیا بھر سے جوگی اپنے اپنے ناگ لے کر کے آتے ہیں، جو کہ اس ناگ دیوتا کے مندر میں آ کر سلام کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ یہاں پر اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں ناگوں کو پلانے کے لیے، اور وہ بھی اپنی منتیں مرادیں اس مندر سے پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں ایک ایسی جگہ اسی ناگپور میں ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا محلہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان پریوار رہتا ہے۔ یہ پریوار جو ہے وہ ایک میاں اور ایک بیوی پر مشتمل ہے۔ میاں کا نام سلیم ہے اور بیوی کا نام شاہینہ ہے، اور دونوں ہی آپس میں بے انتہا محبت کرتے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ شاہینہ اور سلیم کی محبت جو ہے وہ تو لازوال ہے ہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی کے پڑوس میں ایک ہندو میاں بیوی رہتے ہیں۔ ان کی بھی مثالی محبت ہے، کیونکہ ان کی شادی کو تقریباً 10 سے 12 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ادھر شاہینہ جو ہے اس کے اولاد ہونے والی ہے، یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، جو کہ عنقریب بچہ ہونے والا ہے۔ اس بچے کی پیدائش کی خبر 7 ہندو میاں بیوی کو، جن کا نام رادھا اور رمیش ہے، دونوں کو بھی ہے، اور وہ دونوں اس بات سے بے حد خوش ہیں کہ چلو ہماری نہ صحیح، لیکن شاہینہ کی جو اولاد ہے ہم اس کو پیار کر کے اپنا جو کتھاست ہے، اپنا ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کر لیا کریں گے، اس کو پیار محبت سے ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہم پیار کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ سلیم اور شاہینہ کا رادھا اور رمیش کے گھر آنا جانا، اور پھر دونوں کی ایسی محبت کہ دونوں پریوار آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں کے ایک معاملات ایسے تھے کہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ اللہ کی کرنی شاہینہ کے دن نزدیک آتے چلے جا رہے تھے، اور شاہینہ بہت جلد ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس حالت میں شاہینہ کا جو سہارا ہے وہ رمیش کی بیوی رادھا تھی، جو کہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی، اور شاہینہ کو ہر طرح سے وہ تعاون کر رہی تھی تاکہ شاہینہ کسی قسم کی بھی تکلیف میں نہ رہے۔ اسے بھی بڑی شدت سے انتظار تھا کہ شاہینہ جلدی سے جلدی ماں بن جائے اور ان کے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے۔ اللہ کی کرنی کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ آدھی رات کے وقت شاہینہ کو پیٹ میں شدید درد ہوا، اور یہ اس بات کا نشانی تھی کہ اب شاہینہ جو ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ رادھا اور رمیش شاہینہ کی چیخوں کی آواز سن کر بھاگتے چلے آئے، اور پھر سلیم اور رمیش تو کمرے سے باہر رہ گئے، جبکہ رادھا نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ وہ جلد از جلد اس بچے کی ڈیلیوری کروائے گی۔ محلے کی 1-2 اور عورتیں بھی رادھا کے ساتھ آ کر کے مل گئیں، جو کہ اسی محلے میں اڑوس پڑوس میں رہتی تھیں، اور اسی طرح سے پھر شاہینہ کے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔
ادھر شہینہ کے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، ادھر شہینہ دم توڑ گئی۔ جی ہاں، شہینہ کی موت ہو گئی، وہ مر گئی۔ اور جب باہر آ کر یہ بات سلیم کو بتائی گئی تو سلیم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اسے اس بات کی پریشانی تو تھی کہ اس کی بیوی مر گئی، لیکن اسے اس بات کی پریشانی اور زیادہ تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ ابھی دودھ پیتی بچی ہے، اس کا وہ خیال کیسے رکھ سکے گا، اس کے لیے وہ کیا کر سکے گا، اس کو وہ کیسے پال سکے گا۔ یہ شہینہ کی موت کے بعد اس کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا، مگر کیا کرتا، وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ شہینہ مر گئی۔ سلیم نے اور وہاں کے محلے کے لوگوں نے مل کے شہینہ کو قریبی قبرستان میں دفن کر دیا، اور شہینہ کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سلیم اب بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی جو کہ ابھی صرف 1 دن کی تھی، اس کو لے کر کے کہاں چلا جائے۔ ایسے میں رادھا اور رمیش نے آگے بڑھ کر سلیم کو سہارا دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی سلیم، ایسا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس سے تمہیں 2 چیزوں کی آسانی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنا جو بھی کام محنت مزدوری کرنا چاہو گے، جہاں بھی نوکری کرنا چاہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم آسانی سے جا کر کے نوکری کر سکو گے، مزدوری کر سکو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کو ایک بچی مل جائے گی جو کہ ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کو پالیں گے۔ ہاں، مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، تو میں تمہاری بیٹی کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ اس پہ جو ہمارے مذہب کی چھاپ ہے وہ نہیں لگے گی۔ مسلمان کی بیٹی کو ہم دونوں میاں بیوی مسلمان کی طرح ہی پالیں گے۔ ان کی باتیں سن کر سلیم کو بڑا حوصلہ ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالیں، اور مجھے تھوڑی سی اس بات میں اب حوصلہ ہو گیا ہے کہ اب میں آسانی سے محنت مزدوری کر کے اپنی اسی بچی کے مستقبل کے لیے کچھ بنا سکوں گا۔ لو جی، دونوں خاندانوں میں یہ بات طے پائی کہ بچی کی پرورش رادھا اور رمیش کریں گے، اور سلیم مزدوری کر کے بچی کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور اپنی مزدوری پر بھی توجہ دے گا۔ شہینہ کے مرنے کے بعد اگرچہ وہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب بھی اسے اپنی بیٹی سے امید تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرے۔ اسے شہینہ کی موت کا بہت غم تھا، وہ شہینہ کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن وہ موت کے آگے دیوار نہیں بن سکتا تھا، اللہ کی کرنی کے آگے اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ یہی بات تھی کہ وہ شہینہ کی موت کا غم منا کر خاموش ہو گیا تھا، اور اب اس نے اپنی پوری توجہ اپنی بیٹی پر اور اپنی بیٹی کے مستقبل پر مرکوز کر دی تھی۔ دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رادھا اور رمیش نے تو اس بچی کی پرورش دل و جان سے شروع کر دی۔ رادھا کو کیونکہ خود دودھ نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے بچی کو گائے بھینس کے دودھ کو فیڈر وغیرہ میں ڈال کے دینا شروع کر دیا، اسے اوپرا دودھ اس کو بولتے ہیں، کہ اس کو پلانا شروع کر دیا۔ اور سلیم جو ہے وہ دل و جان سے مزدوری کرنے لگا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر سکے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور وقت اور حالات نے پلٹا کھایا۔ سلیم نے بھی کافی سارے پیسے جمع کر لیے، اور ادھر رادھا اور رمیش کے گھر میں اس کی بیٹی پلنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا وقت گزرا کہ 7 سال گزر گئے۔ 7 سال کی اب سلیم کی بیٹی ہو چکی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سلیم نے اپنی بیٹی کا نام نگت رکھا تھا۔ نگت بہت ہی پیاری، خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی انتہائی سمجھدار تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اپنی دلچسپ باتوں سے ہر بندے کا دل موہ لیتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ رادھا رمیش سے کہنے لگی کہ دیکھو بھئی، ایسا ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، شاید آپ نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہماری بیٹی ہے نگت، یہ اس کے ماتھے پہ بالکل درمیان میں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانپ کا نشان بنا ہوا ہے، سانپ ہے جیسے کنڈلی مار کے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔
رمیش کہنے لگا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ تو پیدائشی نشان ہے اس بچی کے، جو کہ اس بچی کے ماتھے پر پیدائشی ہے، تو یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے اگر اس بچی کے ماتھے پر ایسا نشان ہے تو اس میں ہم دونوں میاں بیوی کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں سے بات آئی گئی ہو گئی، دونوں ہی میاں بیوی نے کہا کہ ہاں بھئی قدرت کی مرضی کے آگے تو کسی کا زور نہیں چلتا، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی دنوں ناگ دیوتا کا میلہ شروع ہو گیا۔ ہر شخص میلے پہ حاضری دینے کے لیے تیار تھا، اور ادھر یہاں پر رمیش جو کہ میلے میں سٹال وغیرہ لگا کے، میلے میں چوڑیاں منیاری وغیرہ اس قسم کی چیزیں لگا کر کے اپنا روزی روزگار کا نظام کیا کرتا تھا، اس کے لیے کمائی کا وقت آ گیا تھا۔ ویسے تو وہ اسی شہر میں ایک چھوٹا سا سٹال لگاتا تھا جس سے اس کی گزر بسر چلتی تھی، لیکن میلے کے ٹائم پہ وہ خاص ناگ دیوتا کے مندر کے پاس سٹال لگایا کرتا تھا، وہاں پر ایک بڑے بازار میں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکے اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنے پریوار کے لیے پیسے کما سکے۔ یہی چیز لے کر کے، یہی بات لے کر کے وہ ہر سال ناگ دیوتا کے دربار میں، اس کے مندر میں، اس کے بازار میں اسی طرح سے سٹال لگایا کرتا تھا۔ اس بار بھی جب اس نے دیکھا کہ میلہ شروع ہو گیا ہے، ناگ دیوتا کا میلہ لگ گیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ کمائی کا میرے آ گیا ہے سیزن، اب میں تو کل سے چلا جاؤں گا ناگ دیوتا کے بازار میں تو رہوں گا بھی وہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میلہ لگتا ہے یہ 7 دن کا میلہ ہوتا ہے، اور میں 7 دن گھر نہیں آتا، وہیں پہ رہتا ہوں۔ تم میرے پیچھے اپنا اور بیٹی نگت کا خیال رکھنا۔ رادھا کہنے لگی، جو کہ اس کی بیوی تھی، آپ کسی چیز کی فکر مت کریں، میری بیٹی ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ لو جی، اگلے دن سے ہی رمیش تو روانہ ہو گیا، اس نے جا کر وہاں ناگ دیوتا کے مندر کے پاس ٹھیا اپنا لگا لیا، اپنا سٹال بنا کے لگا لیا۔ ادھر اب یہ دونوں ماں بیٹی اکیلی گھر میں رہ گئیں، اور اب سلیم تھا وہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھا، اگرچہ سلیم کا گھر جو کہ نگت کا باپ تھا بالکل ساتھ ہی تھا، لیکن وہ اکثر ہفتہ 2 ہفتہ کام کی غرض سے باہر رہتا تھا، تو وہ بھی آج کل گھر میں نہیں تھا۔ تو ایک بستہ ہستہ محلہ تھا جہاں پر اب مختلف گھر تھے، ہندوؤں کے بھی تھے، مسلمانوں کے بھی تھے، سکھوں کے بھی تھے، خوشحال وقت تھا۔ اور یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب ابھی ہندو مسلمان، یہ سکھ عیسائی وغیرہ سب اکٹھے رہا کرتے تھے، اور یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ یہ کہانی پاکستان کے بننے سے پہلے کی کہانی ہے۔ تو اس محلے میں سبھی لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ادھر رمیش تھا کہ وہ ناگ دیوتا کے مندر کے قریب اپنا سٹال لگانے چلا گیا تھا، گھر سے نکل گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں ماں بیٹی دونوں گھر میں اکیلے تھے، اور ماں اور بیٹی دونوں ہی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ ایک چارپائی پر نگت سو رہی تھی اور دوسری چارپائی پر رادھا سو رہی تھی، دونوں کی چارپائیاں بالکل ساتھ ساتھ تھیں۔ رادھا نگت سے بے حد پیار کرتی تھی، کیونکہ اس نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اسی لیے جب آدھی رات کے قریب نگت کی اچانک نیند سے آنکھ کھلی، میں آپ کو بتا دوں، رادھا کی نیند سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نگت جو ہے وہ اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ نگت بستر پر موجود نہیں تھی، کمرہ بند تھا، کمرے کی چٹکنی یعنی کنڈی اندر سے لگائی گئی تھی، اور کنڈی اس قدر بلند تھی کہ نگت ابھی بچی تھی، اس کا ہاتھ کنڈی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو رادھا نے فٹافٹ اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر نگت کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے نگت کو پکارا، نگت کو آوازیں دیں، لیکن نگت نے رادھا کی کوئی آواز کا، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب رادھا کو زیادہ پریشانی ہونے لگی، اس نے کمرے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر جا کر اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن نہ ہی اسے نگت نے ملنا تھا اور نہ ہی نگت اسے ملی۔ اس نے فٹافٹ جوتی پہنی
دوپٹہ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں باہر نکل کر اس نے دیکھا گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم تھا، کچھ لوگ موجود نہیں تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور ایسے میں نگت اکیلی گلیوں میں گھوم رہی رادھا اکیلی گلیوں میں گھوم رہی تھی، اپنی بیٹی نگت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن نگت تھی کہ رادھا کو کسی جگہ بھی نہیں ملی، اور تھک ہار کر رادھا نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ پریشان تھی کہ رمیش بھی گھر پر موجود نہیں تھا، سلیم بھی اپنے گھر میں نہیں تھا، اور ادھر آدھی رات کو نگت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ خیر انہی سوچوں میں گم رادھا گھر واپس آئی، اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اس کی پہلی نظر ہی نگت پر پڑی، جو کہ اسی طرح بستر پر سو رہی تھی جیسے یہاں سے کہیں گئی ہی نہ ہو۔ اس بات کو دیکھ کر کے رادھا بڑی پریشان ہو گئی۔ خیر اس نے جلدی جلدی کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور جا کر کے نگت کو ہلایا۔ نگت اس کے ہلانے پہ تھوڑی اٹھ بیٹھی اور اس نے کہا امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو رادھا نے پوچھا بیٹی نگت تم کہاں تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کہ میں تو کہیں بھی نہیں، میں تو یہیں سو رہی ہوں۔ تو اتنا کہہ کر کے وہ دوبارہ سو گئی۔ رادھا کچھ دیر کے لیے پریشان کھڑی رہی اور پھر وہ بھی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اب رادھا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے نگت کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی تھی، اور اسی پریشانی کے مارے باقی کی رات وہ سو نہ سکی۔ اسی طرح آنکھوں میں صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہوتے رادھا نے اپنے ذہن سے تقریباً اس بات کو نکال دیا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، رادھا کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال رادھا نے صبح تک اس بات کو اپنے ذہن سے کافی حد تک نکال دیا۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا جیسا روزانہ گزرتا تھا۔ رادھا کو رمیش کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ سٹال لگانے ناگ دیوتا کے مندر کے پاس بازار میں چلا گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی خوش تھی کہ وہ اپنے پریوار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو لے کر کے اب رادھا نے اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیا کہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ لو جی اسی طرح کرتے کرتے اگلی رات آ گئی۔ اگلی رات بھی اچانک ہی آدھی رات کے بعد رادھا کی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا کہ کوئی احساس تھا، کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، جس کی وجہ سے رادھا آدھی رات کے بعد جاگ گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر نگت کے بستر پر پڑی اس نے دیکھا کہ نگت تو اس بار بھی اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ اس نے حسب روایت کمرے میں نگت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نگت اسے کمرے میں کہیں بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس بار تو اس نے چارپائیوں کے نیچے چادریں ہٹا کر جھانک کر بھی دیکھا، لیکن نگت اسے نہیں ملی۔ اب وہ نگت کو ڈھونڈنے دوبارہ سے باہر چلی گئی، اور پھر گلی میں گھوم کر واپس آئی تو نگت اپنے بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ اب کی بار اس نے نگت کو نہیں اٹھایا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ رہی۔ اب وہ اس سوچ میں گم تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کے بڑی پریشان تھی کہ اس کی بیٹی آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہے اور پھر خود بخود بستر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ خیر اسی طرح اگلا دن آیا اور پھر اگلا دن بھی گزر گیا اور پھر اگلی رات آ گئی۔ اب کی بار رادھا نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سوئے گی نہیں اور مکمل طور پر جاگتی رہے گی اور دیکھے گی کہ نگت آدھی رات کو اٹھ کر کے کہاں جاتی ہے، اور اس کمرے کی کنڈی وہ کیسے کھولتی ہے اور اس کمرے سے باہر کیسے جاتی ہے، کیونکہ کنڈی نگت کے قد سے بہت زیادہ اونچی تھی، جس تک نگت کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے نگت جو ہے اس رات سوئی نہیں اور آنکھیں بند کر کے صرف سونے کا ناٹک کرتی رہی۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت نگت جو ہے وہ اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر جائے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے، اس کا وہم ہے، یا سچ میں نگت کہیں اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوستو اللہ کی کرنی ایسی کہ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ نگت اپنے بستر پر پڑے پڑے انسان سے سانپ کے روپ میں بدل گئی۔ وہ ایک انسان سے، ایک بچی سے ایک ناگن بن گئی۔
नागन बनने के बाद निग्गत उस बिस्तर से उतरी और उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के नीचे इस कदर दराज थी, इस कदर सुराख था कि जहाँ से वो आसानी से सांप की शक्ल में गुजर कर जा सकती थी। वो सांप की शक्ल में दरवाजे से बाहर निकल गई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, राधा के होशो हवास तकरीबन जवाब दे गए। राधा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके अपनी बेटी के पीछे जाती, निग्गत के पीछे जाती, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने निग्गत को एक इंसान से एक सांप के रूप में बदलते देखा था। इस बात को लेकर के राधा बेहद परेशान हो गई। बहरहाल बेटी की मोहब्बत ने ज़ोर किया तो वो जूती पहनकर उठी और फिर कमरे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। सारा घर घूमने के बाद वो बाहर गलियों तक भी घूम आई, अब भी उसे निग्गत दिखाई नहीं दी। अब की बार उसने जल्दी की और भागते भागते वापस घर में आई और फिर उसने देखा कि अभी तक निग्गत वापस नहीं आई थी। अब की बार वो काफ़ी पहले आ गई थी और अब की बार निग्गत जो है उससे पहले कमरे में मौजूद नहीं थी। खैर वो अपने बिस्तर पर चढ़कर लेट गई और निग्गत की वापसी का इंतज़ार करने लगी। उसे यकीन था कि जैसे पहले निग्गत वापस आ जाती है, इसी तरह निग्गत वापस आ जाएगी। अब वो ये भी सोच रही थी कि मैं तो एक बेटी के तौर पे एक इंसान की बच्ची को मैंने पाला था, ये रात को सोते सोते सांप कैसे बन गई। ये बातें बिल्कुल राधा की समझ से बाहर थीं। और फिर वही हुआ, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वही सांप दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया और फिर वो सांप बिस्तर पर चढ़ा और बिस्तर पर चढ़कर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसने दोबारा निग्गत की शक्ल अख्तियार कर ली और अब सांप की जगह वहाँ पर बिस्तर पे निग्गत सो रही थी। ये रात भी राधा की आंखों ही आंखों में कट गई। इतना सारा कुछ देखने के बाद नींद तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब राधा अंदर से पूरी तौर पे डर चुकी थी। एक इंसान की बेटी लेकर के राधा ने पाली थी, लेकिन वो इंसान की बेटी 7 साल की उम्र में नागन बन गई थी और अब उसके नागन बनने के पीछे क्या राज था, इस चीज़ का राधा को नहीं पता था। बहरहाल राधा इस बात को जान चुकी थी कि वो अपने घर में एक इंसान की नहीं, एक सांप की बच्ची को पाल रही है। इसी बात ने राधा के दिल में एक डर सा बिठा दिया। वो अपनी बेटी से नफ़रत तो नहीं कर सकती थी जिसे उसने बचपन से पाला था, लेकिन अब वो निग्गत के करीब जाने से बहरहाल डरने लगी थी। निग्गत ने भी इस बात को थोड़ा महसूस किया था, लेकिन बच्ची होने के नाते उसने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। अब राधा ने काफ़ी एहतियात के साथ निग्गत के साथ अपना रवैया, अपने मामलात करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि निग्गत एक इंसान नहीं, नागन है। अगले रोज़ रात को फिर यही वाक़या पेश आया। वो सांप बन के निकल गई और फिर वापस आ गई। इसी तरह मसलसल रोज़ के बाद होने लगी, हत्ता कि रमेश कुमार जो राधा का शौहर था वो वापस आ गया। नाग देवता का मेला ख़त्म हो गया और रमेश कुमार अपने घर वापस आ गया। इस मेले से रमेश कुमार ने अच्छी खासी कमाई की थी। वो बड़ा खुश घर आया, राधा से मिला, निग्गत से मिला, निग्गत को प्यार किया, राधा का हालचाल पूछा और फिर जैसे ही राधा ने निग्गत को खेलने के लिए घर से बाहर भेजा, वो रमेश के पास चली गई और उसने रमेश को राधा की सारी सूरत हाल जो पिछले 7 दिनों से वो देखती चली आ रही थी वो बता दी। राधा की बात सुन करके रमेश परेशान हो गया, क्योंकि उसे ये पता था कि उसकी बीवी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो इस बात को बहरहाल मानने के लिए तैयार नहीं था कि निग्गत एक बच्ची जो कि उन्होंने पिछले 7 साल से पाली थी, एक मुसलमान परिवार से ले करके वो लड़की एक इंसान नहीं, एक नागन है। इस बात को मानने के लिए किसी भी तरह रमेश कुमार तैयार नहीं था। हत्ता कि वो ये भी जानता था कि उसकी बीवी झूठ नहीं बोलती और उसकी बीवी झूठी नहीं है। इन तमाम बातों को ले करके रमेश कुमार ने
ایک چیز کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا رادا دیکھو یہ بیٹی ہے ہم نے لے کر پالی ہے، کہتے ہیں پیدا کرنے والے سے زیادہ حق پالنے والے کا ہوتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ آج کی رات میں بھی تمہارے ساتھ جاگتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر آج کی رات میرے سامنے نگہت سانپ بن کر نکل جائے اور پھر واپس آئے تو پھر میں تمہاری بات کو مان لوں گا اور پھر ہم اس بات پر سلیم بھائی صاحب سے بات کریں گے۔ لو جی، اس رات دونوں میاں بیوی نے پوری اس چیز کا اہتمام کر لیا کہ آج کی رات ہم لوگوں نے سونا نہیں ہے اور ہم لوگوں نے آج کی رات جاگ کے گزارنی ہے اور اس بات کا پہرا دینا ہے کہ نگہت کب سانپ کے روپ میں آئے گی، کب یہاں سے جائے گی، کب واپس آئے گی۔ دوستو، اللہ کی کرنی کہ اس رات دونوں میاں بیوی نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا اور اس رات جاگتے رہے حتیٰ کہ ان کے جاگتے جاگتے میں صبح ہو گئی، لیکن نہ ہی نگہت سانپ بنی، نہ ہی کمرے سے باہر گئی اور نہ ہی واپس آئی۔ صبح ہونے پر رمیش کمار نے رادا کو اچھی خاصی کھری کھوٹی سنا دی۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں تو نے اپنے دماغ میں کیا کیا چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں، ساری رات میں تیرے ساتھ جاگتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بچی کسی دوسری شکل میں نہیں آئی، سانپ نہیں بنی، یہاں سے نہیں گئی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو۔ یہ بات رمیش کمار کہہ کر کے وہ تو اپنے کام پر نکل گیا، ادھر رادا بے حد پریشان ہو گئی۔ اب اسے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نگہت آج کی رات سانپ بن کے کیوں نہیں گئی اور کیوں واپس نہیں آئی۔ کیا نگہت اس بات کو جان چکی تھی کہ دونوں میاں بیوی جاگ رہے ہیں اور وہ اس کا راز جاننا چاہتے ہیں؟ کیا نگہت سانپ بن کے کیوں نہیں جا رہی تھی؟ یہ بات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے رادا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال رادا نے اس بات کا دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کے رہے گی۔ اگر اس کا شوہر رمیش کمار سوتا ہے تو وہ سوئے، لیکن وہ رات کو اکثر جاگا کرے گی اور نگہت کی حقیقت جب بھی اس پر کھلی وہ فوری طور پر رمیش کمار کو اٹھائے گی اور اس کو بتائے گی کہ دیکھو میں تمہیں جھوٹ نہیں کہتی تھی، میں تمہیں سچ کہتی تھی کہ یہ بچی نہیں ناگن ہے۔ کرتے کرتے دن گزرنے لگے اور رادا کئی بار رات کو بار بار اٹھتی اور اٹھ کے دیکھتی، لیکن نہ ہی نگہت سانپ بنی اور نہ ہی وہ سانپ بن کے کہیں گئی۔ اسی طرح کافی دن کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ دوبارہ کسی ناگن کی شکل میں نہ آئی اور نہ ہی کہیں گئی۔ اب رفتہ رفتہ کہتے ہیں نا، زخم جو ہوتا ہے وقت ہر قسم کا زخم بھر دیتا ہے، تو اب رفتہ رفتہ رادا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیسے اس کو دیکھا، مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ رمیش کمار نے بھی اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے ایک انسان کی بچی کو لے کر کے پالا ہے، اس کی ماں اس کی پیدائش پہ فوت ہو گئی، ہم نے سلیم سے اس بچی کو لے لیا، اسے ہم نے بیٹی کی طرح پالا ہے، اور تم یہ دیکھو کہ تم جو کہہ رہی تھی وہ بات تمہاری سچ نہیں ہے۔ کرتے کرتے اسی طرح وقت گزرتا گیا، تینوں باپ بیٹی پھر سے نارمل ہو گئے، نگہت سے ویسا ہی پیار کرنے لگی رادا بھی، اور رمیش کمار تو پہلے بھی اس سے ویسا ہی پیار کرتا تھا، اب بھی اس سے پیار کرنا، کیونکہ رمیش کمار کے سامنے تو کوئی سین ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال رادا بھی آہستہ آہستہ اس بات کو بھول گئی، دن مہینوں میں، مہینے سال میں بدل گئے۔ اگلا سال آ گیا، ناگ دیوتا کے مندر میں پھر سے میلہ لگ گیا۔ اب رمیش کمار کہنے لگا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ میلہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور مجھے جو ہے اپنا سٹال سجانا ہے، مجھے کمائی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ناگ دیوتا کے دربار میں، ناگ دیوتا کے مندر میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کر کے اس بازار میں سٹال لگانا ہے۔ میں تمہارے پاس نگہت کو چھوڑے چاہ رہا ہوں اور تم نگہت کا خیال رکھنا۔ ادھر سلیم بھی حسب معمول کام کی غرض سے باہر تھا، اس کے گھر پہ بھی تالا لگا تھا، سیم وہی سچویشن تھی جو آج سے 1 سال پہلے تھی۔ ادھر رمیش کمار اپنی بیوی سے اجازت لے کر اپنے کام پر روانہ ہو گیا، اپنا سٹال کا سامان لے کر کے روانہ ہو گیا۔ ادھر سلیم بھی گھر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ رات نگہت اور رادا پھر ایک کمرے میں، اور اس بار
پھر آدھی رات کے وقت کسی وجہ سے، کسی انجانے خوف کے مارے رادھا کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی رادھا کی آنکھ کھلی، رادھا اٹھی، رادھا نے دیکھا تو نگت اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ اب اس نے انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ میں اسے ڈھونڈنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ڈھونڈنے میں یہ واپس آ جائے، تو میں انتظار کرتی ہوں، انشاءاللہ یہ واپس آ ہی جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں نگت دوبارہ سانپ کی شکل میں کمرے میں داخل ہوئی اور جا کر بستر پر سو گئی۔ لو جی، یہی سلسلہ روز چلنے لگا اور اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ ادھر ناگ دیوتا کا میلہ ختم ہوا اور رمیش کمار گھر آ گیا۔ اب کی بار رادھا نے رمیش کمار کو پھر وہی کہانی سنائی اور پھر وہی باتیں بتائیں جو کہ اس سے پہلے اس نے پچھلے سال بھی بتائی تھیں۔ رمیش کمار اب رادھا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے رادھا پہ اس بات کا الزام لگایا کہ جب میں اس بچی کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم اس بچی کے اوپر الزام لگاتی ہو۔ کرتے کرتے اسی طرح وقت گزرتا رہا، وقت، دن، مہینے گزرنے لگے۔ وہی سسٹم ہوا جو پہلے ہوا تھا کہ رادھا بھی آہستہ آہستہ دوبارہ نگت کی طرف مائل ہونے لگی، اور 5-6 مہینے کے بعد وہ اس بات کو بھول گئی کہ نگت کی اصلیت کیا تھی یا کیا ہے۔ لیکن ایک بات جو رادھا کے دل میں کھٹک رہی تھی، اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب اگلی بار ناگ دیوتا کا میلہ لگے گا اور رمیش کمار دوبارہ سے بازار جانے لگے گا تو وہ رمیش کمار کو ایک دن کے لیے روک لے گی۔ وہ اس کو بولے گی کہ تم ایک دن لیٹ چلے جاؤ، اگر تم 7 دن میلے کی بجائے 6 دن میلے کے لگا لو گے تو تمہاری کمائی میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں تمہیں نگت کی اصلیت دکھا دوں گی۔ یہ بات جب اس نے اپنے شوہر سے کی تو رمیش کمار نے تھوڑا غصہ کیا، تھوڑا بولا، لیکن پھر مان گیا کہ میری بیگم، میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی، یہ مجھے بار بار ایک چیز کہہ رہی ہے تو مجھے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انہی 7 دنوں میں کہ جب تم میلے پہ جاتے ہو یہ ناگن بنتی ہے، اس کے علاوہ یہ ناگن نہیں بنتی، تو میں کیوں نہ یہ جو 7 دن ہیں اس میں سے میں ایک دن گھر پہ رہ کے ایک دن لیٹ چلا جاؤں، 6 دن میں اپنا سٹال لگا لوں تو مجھے نگت کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، اگر رادھا کے بقول اس کی اصلیت کچھ ہے تو۔ لو جی، میلہ شروع ہو چکا تھا، ناگ دیوتا کا مندر سج چکا تھا، بازار سج چکے تھے، اور یہاں پر رمیش کمار جو تھا اس بار میلے پہ نہیں گیا تھا، اپنا سٹال لگانے نہیں گیا تھا۔ وہ جانا ضرور چاہتا تھا لیکن ایک دن یہاں گھر پہ گزار کے۔ اس رات دونوں میاں بیوی اب اس انتظار میں لیٹ گئے کہ ہمیں آج کی رات میں نگت کی اصلیت جاننی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، دونوں میاں بیوی جاگ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھا کہ نگت بستر پر پڑے پڑے انسان سے سانپ کے روپ میں بدل گئی۔ پھر وہ سانپ چارپائی سے نیچے اترا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اب رمیش کمار اور رادھا آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور اب ان کو اس چیز کا پتہ چلا، رمیش کمار کو اس چیز کا پتہ چلا کہ میری بیگم جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ جو بھی بتا رہی تھی سچ بتا رہی تھی۔ کرتے کرتے اسی طرح کافی دیر گزر گئی، اور کافی دیر بعد نگت اسی راستے سے سانپ بن کر اندر آئی اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گئی، اور پھر دوبارہ اس نے ایک بچی کی 7-8 سال کی بچی کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس اصلیت کو جان لینے کے بعد رمیش کمار نے اپنی بیوی رادھا سے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جیسے ہی سلیم بھائی صاحب واپس آئیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم سلیم بھائی سے بولیں گے کہ ہم نے تم سے ایک انسان کی بچی پرورش کے لیے مانگی تھی، لیکن یہ بچی تو ناگن ہے،
یہ کسی انسان کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو ایک سانپ کی بچی ہے جو کہ سانپ بن جاتی ہے اور پھر یہاں سے چلی بھی جاتی ہے اور اپنی مرضی سے واپس بھی آ جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کے دل میں اب اس بات کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگرچہ وہ بچی سے پیار بہت کرتے تھے اور بچی نے آج تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن بہرحال ایک ڈر تھا جو ان کے اندر گھر کر گیا تھا۔ اب انہوں نے اس چیز کا پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کو اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس کی اصلیت جاننے کے بعد وہ اسے اس کے باپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا سلیم بھی سانپ ہے؟ کیونکہ اگر سلیم سانپ ہوتا تو اس کی بیٹی بھی سانپ ہوتی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں کو کہ ہم سلیم بھائی صاحب سے کیا بات کریں، کیا وہ بھی ناگ ہیں؟ خیر اگلے دن سلیم بھی واپس آ گیا، جہاں کہیں بھی وہ اپنے کام سے مزدوری کی غرض سے گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی مل کر سلیم کے گھر چلے گئے اور پھر انہوں نے بیٹھ کر کے سلیم کو ساری بات بتا دی، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ خاص طور پر رادھا نے یہ بات پوری تفصیل سے بتا دی، کیونکہ رادھا اس چیز کی زیادہ گواہ تھی اور اس کے ساتھ زیادہ واقعات پیش آ چکے تھے، جبکہ رمیش کمار نے صرف اسے ایک ہی رات دیکھا تھا۔ سلیم ان کی باتیں سن کر بے اعتباری سے بھر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، تنگ آ گئے ہو میری بچی سے۔ تم ایک چھوٹی سی بچی پر ایسا الزام لگا رہے ہو کہ جو ماننے میں نہیں آتا، جو سمجھنے میں نہیں آتا۔ میں ایک انسان ہوں، میری بیگم ایک انسان تھی، تو ہم دونوں میاں بیوی کے گھر میں کیسے کوئی سانپ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تم لوگ جو ہے وہ میری بیٹی سے تنگ آ گئے ہو۔ بہرحال اگر تم لوگوں کا یہی فیصلہ ہے تو اب میں نے جب تم لوگوں کو اپنی بیٹی دی تھی اس وقت میں بے حد پریشان تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، تو میں اس کو کیسے پالوں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا یا کام کروں گا؟ لہٰذا میں اس وقت پریشان تھا، لیکن اب میری بچی 7-8 سال کی ہے تو اب مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر بھی کام پر جا سکتا ہوں اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا ہوں۔ بہرحال میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس سے میں اس کی اوپر نگرانی رکھ سکوں اور وہ میرے پاس رہے۔ اب آپ لوگ اگر میری بچی سے تنگ ہیں تو آپ مجھے میری بچی میرے حوالے کر دیں اور میں اپنی بچی کو لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں ویسے بھی اب یہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی نگت کو بھی ساتھ لے کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیم بھائی، تم ہماری بات کو غلط مت سمجھو، ہم نے تو جو دیکھا تمہیں بتا دیا، لیکن اب اگر تمہیں اپنی بیٹی پر اتنا ہی یقین ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ہمارا تمہارا تعلق اسی طرح ساری زندگی رہے گا، جب چاہو ہم سے ملنے آ سکتے ہو، نگت کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہو۔ لیکن بہرحال ہم دونوں میاں بیوی کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ ہم ایک ناگن کو پال رہے ہیں اور ہم کسی ناگن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب کی بار سلیم نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ فکر مت کرو، میں صبح ہی اپنی بیٹی کو لے کر کے اور یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں پر آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ اگلے دن نگت کو اس کے باپ کے حقیقی باپ کے حوالے کر دیا گیا، جسے سلیم نے بڑی ہندہ پیشانی سے قبول کر لیا اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس گھر سے نکل آیا۔ سلیم نے ایک بات سوچی تھی، اس دوران سلیم نے کافی سارا پیسہ اکٹھا کیا تھا اور اس پیسے سے اس نے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا خرید لیا تھا، وہیں پر ایک چھوٹا سا بنا بنایا گھر بھی اس نے لے لیا تھا۔ یہ گھر کسی شہر میں نہیں بلکہ بالکل ایک ہٹ کے ایک گاؤں میں تھا۔ سلیم کو کافی سستا مل گیا تھا، اس لیے اس نے وہ گھر اور وہ کھیت کا ٹکڑا لے لیا تھا۔ سلیم کا اب یہ سوچنا تھا کہ میں اس کھیت پہ ہل چلاؤں گا، سبزیاں اگاؤں گا، کسی بھی طریقے سے اناج اگاؤں گا اور اس سے بیچ کر اپنی زندگی بسر کروں گا اور اس چھوٹے سے گھر میں اپنی باقی زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ بسر کروں گا۔ لہٰذا سلیم اس بات کو سوچ کر کے یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ مکان خرید چکا تھا
اب اس بات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس گاؤں میں چلا آیا جہاں پر اس نے یہ زمین کا ٹکڑا خریدا ہوا تھا اور یہ مکان اس نے لیا ہوا تھا۔ وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ اسی گاؤں میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک کسان بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اناج اگانا چاہتا تھا اور پھر اس سے کما کر اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ایک ایسے گھر چلا آیا کہ جو ان کا اپنا گھر تھا اور ان کا اپنا ایک کھیت بھی تھا جو کہ سلیم نے بکتا ہوا لیا تھا۔ اللہ کی کرنی وہ دونوں باپ بیٹی اس گاؤں میں آ گئے اور اس گاؤں میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جان پہچان ہونے لگی اور گاؤں کے لوگ ان دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے پہچاننے لگے۔ خاص طور پہ نگہت تو پورے گاؤں کی آنکھ کا تارا بن گئی اور لوگ نگہت کو ایک بچی کی شکل میں دیکھ کے بہت پیار کرتے۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ وہ بچی ہے کہ جب بھی ناگ دیوتا کا میلہ لگتا ہے، جب بھی بازار سجتے ہیں تو یہ وہ بچی ہے جو 7 دن کے لیے سانپ بن جاتی ہے اور آدھی رات کو غائب ہو جاتی ہے۔ اب کی بار میلہ پھر قریب آ رہا تھا اور اس بار یہ جو کچھ بھی تھا یہ سلیم کے سامنے ہونے والا تھا۔ سلیم خود اس بات سے بے خبر تھا، اس نے ذرا بھی رمیش اور رادھا کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شہینہ بھی ایک انسان تھی اور وہ بھی ایک انسان تھا، اور ایک انسان کے بطن سے صرف انسان کا ہی بچہ جنم لے سکتا ہے، کسی ناگن کا بچہ نہیں۔ اب اسی بات کو لے کر کے اس نے ذرا بھی یقین نہیں کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی اب اس گاؤں میں رہ رہے تھے۔ ادھر ناگپور کا میلہ قریب آتا جا رہا تھا۔ ناگ دیوتا کا میلہ بالکل سر پر آ چکا تھا۔